بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، رمضان میں 5 عورتوں کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلی عورت وہ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی۔ یہ وہ عورت ہے جو روزہ رکھتی ہے مگر اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی، جو جھوٹ بولتی ہے، دوسروں کی غیبت کرتی ہے، چگلی کرتی ہے، ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی ہے، لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتی ہے اور اپنے الفاظ سے دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، دوسروں کے دل دکھاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری عورت کی جس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ عورت ہے جو غیبت کرتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگر جھوٹ بولنے والی عورت کا انجام سن کر تمہارے دل میں خوف پیدا ہوا ہے تو پھر سنو، دوسری وہ عورت ہے جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہے، جو پیٹھ پیچھے کسی کا مذاق اڑاتی ہے، جو دوسروں کی عزت اچھالتی ہے، اس کی زبان دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتی ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو روزہ بھی رکھتی ہے مگر اس کی زبان کبھی بھی کسی بھی صورت میں دوسروں کا مذاق اڑاتی ہے، کبھی کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالتی ہے اور کبھی کسی کے راز کھول کر خود کو پاک باز ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اللہ نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ لیکن افسوس، کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو روزے کی حالت میں دوسروں کی برائیاں کر کے اپنی نیکیوں کو مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ جانتی ہو اس گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن غیبت کرنے والی عورت کا حساب سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس کے نیک اعمال اس کے ہاتھوں سے لے کر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کی اس نے دنیا میں برائی کی تھی۔ وہ نیکیاں جو اس نے روزے، نماز، صدقہ اور عبادت سے کمائی تھی، وہ سب ان لوگوں کے حساب میں لکھ دی جائیں گی جن کا اس نے دنیا میں مذاق بنایا، جن کی عزت کو نیچا دکھانے کی وہ کوشش کرتی رہی، اور جب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کے گناہ اس عورت کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے جن کی وہ برائی کرتی تھی۔ یعنی وہ دنیا میں تو دوسروں کی برائیاں کر کے خود کو اچھا سمجھتی رہی مگر آخرت میں وہ سب گناہ اس نے کبھی جو نہیں بھی کیے تھے وہی اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، اور جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو وہ حیران رہ جائے گی کہ یا اللہ، یہ سب میرے گناہ نہیں ہیں، مگر فرشتے کہیں گے یہ وہ گناہ ہیں جو ان لوگوں کے تھے جن کی تم نے دنیا میں عزت اچھالی تھی۔ اگر اپنی آخرت بچانی ہے، اگر اپنے روزے کو ضائع ہونے سے روکنا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، دوسروں کی عزت کو اپنی زبان سے محفوظ رکھو، اور اگر کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے لیے سبق سمجھو، نہ کہ دوسروں کے سامنے اس کا مذاق بناؤ۔ اب تیسری عورت وہ جو بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والی ہے، لوگوں کے درمیان بے حیائی، بے پردگی پھیلاتی ہے، جو سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر ڈال کر دوسروں کی نظریں اپنی طرف کھینچتی ہے، جو فحش لباس پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور فخر محسوس کرتی ہے، جو ناچ گانے، ڈراموں اور فحش مواد میں اتنی کھو چکی ہوتی ہے کہ اسے رمضان کے تقدس کا بھی خیال نہیں رہتا۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب آزادی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ یہی آزادی کل اسے جہنم کے دہکتے انگاروں پر لے جائے گی۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بے حیائی کی راہ پر چل پڑتی ہے تو اس کے چہرے سے نور چھن جاتا ہے، اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے اور اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ مگر افسوس، آج کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہیں مگر پھر بھی بے حیائی سے باز نہیں آتی۔ وہ دن میں روزہ رکھ کر رات کو فحش ڈرامے، ناچ گانے اور فلمیں دیکھتی
دیتی ہیں، وہ سحری میں دعائیں مانگتی ہیں، مگر سارا دن ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر فحش ویڈیوز دیکھ کر گناہ کماتی ہیں۔ وہ خود کو جدید دور کی ماڈرن عورت سمجھتی ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ قیامت کے دن انہیں اسی بے حیائی کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اب چوتھی عورت، وہ جو ماں باپ کی نافرمان ہے، یہ وہ بد نصیب عورت ہے جس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ وہ عورت جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، جو ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتی ہے، جو ان کی نافرمانی کر کے یہ سمجھتی ہے کہ وہ جیت گئی، مگر حقیقت میں وہ اپنی آخرت ہار رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو ماں باپ کی محبت اور دعاؤں کو اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی لاپرواہی کی نظر کر دیتی ہے، جو ان کی خدمت کی بجائے انہیں تکلیف دیتی ہے اور پھر روزہ رکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ وہ نیکوکار بن گئی، مگر وہ نہیں جانتی کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اس کی عبادتیں بھی اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کون؟ جس کا باپ اس سے ناراض ہو۔ سوچو، اگر ماں باپ کی ناراضی جنت کے دروازے بند کر دیتی ہے تو پھر ایسی عورت کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ پیاری بہنوں، جانتی ہو اس گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن ایسی عورت کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کے ہاتھ خالی ہوں گے، اس کے روزے، نمازیں، صدقہ اور تمام نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ سے فریاد کریں گی، مگر فرشتے اسے کہیں گے، جاؤ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، کیونکہ جب تک وہ تم سے ناراض ہیں، جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم سے اللہ بھی کبھی راضی نہیں ہوگا۔ مگر اس وقت سب دروازے بند ہو چکے ہوں گے اور وہ عورت پچھتائے گی، مگر اس کا پچھتانا بے سود ہوگا۔ پیاری بہنوں، اگر آپ اپنے روزے کو بچانا چاہتی ہیں، اپنی عبادتوں کو قبول کرانا چاہتی ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتی ہیں تو آج ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، آج ہی ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، ان کے آگے جھک جاؤ، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، آہستہ آواز میں بات کرو، ان کی رضا میں اپنی کامیابی تلاش کرو، کیونکہ جو عورت اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے وہ اپنی دنیا بھی برباد کر لیتی ہے اور اپنی آخرت بھی۔ اب پانچویں عورت جس کا روزہ قبول نہیں ہوگا وہ ہے حسد اور کینہ پرور، جو کینہ رکھتی ہے، حسد کرتی ہے۔ پیاری بہنوں، دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک آگ وہ ہے جو انسان کے دل میں لگی ہوتی ہے، جو اس کے اندر حسد اور جلن کی صورت میں بڑھتی ہے اور اس کے ہر نیک عمل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ عورت جو دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلتی ہے، جو دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتی ہے، جو ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتی ہے، وہ چاہے جتنی بھی عبادت کر لے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، مگر افسوس کچھ عورتیں روزے کے باوجود دوسروں کی خوشیوں سے جلتی رہتی ہیں، کسی کے اچھے گھر سے، کسی کی خوبصورتی سے، کسی کے کامیاب ہونے پر حسد کرتی ہیں اور یہی حسد ان کے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، رمضان نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، مگر اگر ہم نے اپنی زبان، دل اور اعمال کو درست نہ کیا تو ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام رہ جائے گا، اور یہ وہ روزہ ہے جس کی میرے اللہ کو ضرورت ہی نہیں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے جو ہمارے روزے کو قبول نہیں ہونے دیتی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان عورتوں میں شامل نہ کرے جن کے روزے رد کر دیے جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔